يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ہوں، اس دنیا میں وہ انسان جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے یہاں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور یہ عقیدہ صرف اہل اسلام کے پاس ہے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح کے عقائد ان کے پاس موجود ہیں کہ انسان کو 7 جنم ملتے ہیں، سنا ہے نا ہم نے بار بار، ہم بھی اپنی زبانوں میں بولتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے کلچر میں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ہمارے غیر مذہب کے برادران وطن رہتے ہیں، تو ان کا کلچر بھی ہماری اپنی زندگی میں سرایت کر جاتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی بات ہمیں کہنا ہوتی ہے یا بتانا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں 7 جنم تک ایسا نہیں ہوگا۔ آواز تو ٹھیک ہے؟ تو غیروں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو 7 جنم ملتے ہیں۔ کتنے جنم؟ 7۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں کہ صاحب، ایک شخص کو میں نے 4 لاکھ روپے دے رکھے ہیں۔ کتنے روپے؟ غیر مسلم۔ اور میں نے اس انسان کو بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا، اس کی تربیت کی، اس پہ خرچ کیا، اور ابھی بھی میں اس کی مدد کرتا ہوں، لیکن یہ میرے پیسے لوٹانے کو تیار نہیں ہے۔ دونوں میرے ملنے والے تھے۔ میں نے ان صاحب سے بات کی تو ان کا تو دینے کا موڈ نہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ وہ تو دینا چاہتے نہیں، تو ان کا یہ جملہ تھا کہ اگلے جنم میں یہ سور بن کے پیدا ہوگا۔ کیا بن کے پیدا ہوگا؟ سور بن کے پیدا ہوگا۔ تو یہ عقیدے کی بات نکلی تو میں نے آپ کے سامنے بات بتا دی۔ خیر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک ہی جنم ملتا ہے، ایک ہی زندگی ملتی ہے، اس کے بعد ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں جو زندگی ملتی ہے وہ ابدی زندگی ملتی ہے، اس کے بعد ہمیں موت نہیں آنا ہے۔ پھر اس زندگی میں ہمارے اعمال کے دفاتر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دفاتر ہمارے اعمال کے کھلیں گے، اس میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ تو وہاں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے پاس نیکیاں ہونا ضروری ہے، نیک اعمال ہونا ضروری ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے نا، دنیا میں 256 کم و بیش ممالک پائے جاتے ہیں۔ اب ہر ملک کی الگ الگ کرنسی ہے۔ بعض ملکوں کی کرنسی اتنی گری ہوئی ہے، اتنی کم قیمت ہے کہ اپنے ملک کے 100 روپے کے بدلے میں وہاں کے بورا بھر کے نوٹ لے لو آپ، لاکھوں کی تعداد میں۔ بعض ملکوں کی کرنسی اتنی ہیوی ہے کہ اپنے ملک کے 250-300 روپے دے دو تو ان کا 1 دینار آپ کو ملے گا۔ تو یہ ایک دنیا کی کرنسیوں کا ایک نظام ہے، جس کے پاس جتنا سونا چاندی ہے، اصل قیمت، اصل کرنسی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، کسی کے حساب سے کرنسی کی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔
جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوگا، جتنا چاندی ہوگا، اسی کے حساب سے اس کی کرنسی کیا ہوگی؟ مضبوط. تو ہر ملک کی کرنسی اس ملک کے اندر تو چل سکتی ہے، لیکن دوسرے ملک میں اگر آپ اس کرنسی کو چلانا چاہیں گے تو وہ کرنسی نہیں چلے گی، الا ماشاء اللہ کوئی سمجھدار انسان ہو، وہ اس کرنسی کو جانتا پہچانتا ہو، اس کے نالج میں یہ بات ہو کہ میں فلاں بینک جا کر کے اس کرنسی کو چینج کر کے میں اپنے ملک کے پیسے لے لوں گا، اور یہ جس کنٹری کی کرنسی ہے اس کے بدلے میرے ملک کے اتنے پیسے بنتے ہیں، اتنے میں اس کو دے دوں گا، اس کی سہولت کے لیے میں اتنا کام کر سکتا ہوں، الا ماشاء اللہ. لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ دوسرے ملک میں دوسرے ملک کی کرنسی نہیں چلتی، وہاں آپ کو کرنسی چلانے کے لیے وہاں کی کرنسی لینا پڑے گی. ٹھیک اسی طرح سے آخرت کی کرنسی ہے نیکیاں. کیا ہے بھائی؟ نیکیاں. وہاں مال دولت، سونا چاندی، بنگلہ، گاڑی، پلاٹ، زمین، جائیداد، مال اولاد کچھ بھی چلنے والا، کوئی رشتہ داری بھی چلنے والی نہیں ہے کہ بھائی ہماری تو رشتہ داری فلاں اللہ والے بزرگ سے، اللہ تعالیٰ دیکھ لو ذرا سے، نہیں. اللہ ہم تو سید خاندان سے تھے، دیکھ لو، نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تو آل رسول سے تھے، کہ نا نہیں. ہم تو فاطمی تھے، کہ نا نہیں. ہم تو علی تھے، نہ نہیں. عباسی تھے، نہیں. جعفری تھے، نہیں. یہ سب آل رسول ہیں. تو ان خاندانوں کا حوالہ دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے پاس میں کوئی بات بننا، وہاں تو بات صرف اس بات پر بننا ہے کہ آپ کیا لے کر کے آئے ہو، آپ کے پاس ذخیرہ کیا ہے. ہم دنیا کے اندر محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو جس کا کام ہے وہ اس کی محنت مزدوری صرف بیلداری نہیں کہلاتی ہے. ہمارے دماغ میں بعض مرتبہ محنت مزدوری کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو خیال کیا آتا ہے کہ بہت مشقت کا کام کرنا، ٹھیلا دھکانا، بیلداری کرنا، اینٹ کا بھٹا پکانا، اینٹ بنانا. محنت مزدوری صرف اس کو نہیں کہتے ہیں. اپنی زندگی کے ذریعے معاش کے لیے جو کچھ ہم جدوجہد، کوشش، پلاننگ، تھکن، لگن، فکر، اڑن، چاہے ہم اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے فکر کر رہے ہیں، وہ بھی تو محنت ہے، اپنا دماغ کھپا رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ ہماری اپنی باڈی سے زیادہ ہمارا اپنا دماغ تھکتا ہے. جتنی ہماری باڈی نہیں تھکتی ہے نا، اس سے زیادہ ہمارا دماغ تھکتا ہے. جب انسان کوئی دماغی کام کرتا ہے، کوئی بڑے بھاری کام کرنا ہوتے ہیں، اس کو بڑے پیچیدہ اور باریک کام کرنا ہوتے ہیں جس کے اندر سیدھا سیدھا دماغ کو ٹارگٹ ہوتا ہے، تو انسان بہت جلدی تھک کے چور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ ایک وقت کے اندر سلو پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنی اس کے اندر پاور ہوتی ہے وہ پاور دھیرے 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 اس کی کیا ہونے لگتی ہے؟ کم ہونے لگتی ہے. پھر سر دکھنا شروع، آنکھوں میں جلن، بعض مرتبہ لوگوں کو آنکھوں کا کام کرنے کی وجہ سے، کمپیوٹر کا کام کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں چشمہ، یہ تمام چیزیں پھر ہوتی ہیں، پیش آنے لگتی ہیں. باڈی کی لحاظ سے بھی کام ہے، محنت مزدوری کے، تھکاوٹ کے، ان کے اندر بھی انسان تھکتا ہے، لیکن اتنی جلدی نہیں جتنی جلدی انسان دماغی کاموں سے تھکتا ہے. تو انسان محنت مزدوری کر کے اسی طرح سے پیسہ کما کے اپنے گھر لاتا ہے، اپنا گھر کا روزگار چلاتا ہے. بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اتنے دن محنت کی، اتنے گھنٹے میں نے کام کیا، مجھے اتنے ہزار پیسے ملے، اتنے روپیے ملے، اتنی تنخواہ ملی، میرے گھر کا روزگار چلے گا. اپنی محنت کر کے کیا ہوتا ہے؟ خوش. میں نے جو کیا تھا اس کا پھل مجھے ملا. اگر کوئی انسان دن بھر محنت مزدوری کرے یا مہینہ بھر محنت مزدوری کرے اور آخری تاریخ میں اس کو پورے ایک مہینے کی سیلری مل جائے، یا دن بھر محنت کرے اور دن بھر کی جو اس کی پگار ہے وہ اس کو مل جائے، اور گھر پہنچتے پہنچتے وہ پیسے اس کے ضائع ہو جائیں، تو بتاؤ زیادہ خسارے میں کون؟ یہ انسان خسارے میں ہے نا جس نے دن بھر محنت بھی کی. اچھا، ایک انسان تو وہ ہے جو کام پہ گیا ہی نہیں، جس کو کام دھندے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے جب تو کام دھندا ہی نہیں کرے گا تو تجھے پیسے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. اور ایک انسان وہ ہے جس نے دن بھر اپنے آپ کو کھپایا، تھکایا، محنت کری، پیسے ملے، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے وہ پیسے کسی طرح سے ضائع ہو گئے، چوری ہو گئے، نقصان ہو گیا، یا اس نے پیسوں کو برباد کر دیا. تو ان دونوں میں زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ انسان ہے جس نے دن بھر محنت مزدوری کی
اور پیسے بھی حاصل نہ کر سکا یا پیسے اس کو مل گئے تو ان پیسوں کو کیا کر دیا اس نے؟ ضائع کر دیا۔ اس انسان کی بنسبت جو پھالتو بیٹھا رہا، گھر پہ رہا، جس نے کوئی محنت مزدوری نہیں کی، وہ بھی خسارے میں۔ لیکن زیادہ خسارے میں کون ہے؟ جس نے محنت مزدوری کی، اس کے باوجود بھی اس کو کچھ نہ مل سکا۔ ایسا ہی معاملہ میرے دوستوں آخرت کا ہے کہ ہم آخرت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہمیں یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کیا ہے، اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں بھی کی ہیں، دفاعی کام بھی کیے ہیں، اور ہم سے جو کچھ بن پڑتا تھا تمام کام ہم نے کیے ہیں۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے پاس ترس آئے گا، لیکن ہمارے اوپر ترس آئے گا، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری یہ نیکیاں انجانے میں ضائع ہو چکی ہیں اور ہمارا نیکیوں کا خزانہ کیا ہو چکا؟ خالی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جا رہے ہیں؟ خالی ہاتھ، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں۔ تو میری تقریر کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کو بچانا کیسے سیکھیں۔ نیکیاں تو ہم کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جو کچھ ہم سے بنتی ہے اللہ کا شکر ہے کرتے تو ہیں، نہ کرنے والوں سے۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہم نے 5 وقتہ اذان سنی، اللہ تعالیٰ کی تعریف سنی، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا احترام آیا، اس کی بڑائی آئی، اور ہم اذان کے احترام میں خاموش ہو گئے، یہ بھی تو نیکی ہے۔ غیروں کو یہ توفیق کہاں سے ملی؟ غیروں کو یہ دولت نصیب ہے کہ وہ اذان کے وقت کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں۔ غیروں کی تو یہ صفت ہے کہ وہ تو اللہ کا نام لے کر کے اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو شور و شغف کرتے ہیں، چلو پکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تو نیکی ہے۔ ٹھیک ہے ہم میں سے اکثر و بیشتر حضرات 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، کم سے کم جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے تو آ جاتے ہیں، تو ان کی نیکی ان کے پاس اکٹھا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جمعے کے دن کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوئی نا۔ ٹھیک ہے ہم میں سے ہر شخص روزانہ کسی کو صدقہ نہیں دے سکتا، کسی پر خرچے نہیں کر سکتا، لیکن کبھی کبھار تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ صدقہ میرے کبھی کام آ جائے اور میری کسی بڑی مصیبت کو ٹال دے، اس نے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، تو یہ نیکی تو ہے۔ تو اگرچہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، کبھی کبھار کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کو بچانا کیسے ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا۔ ہماری نیکیاں ہمارے دوسرے اعمال کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے جیسے کوئی انسان کو اندرونی بیماری لگ جائے اور انسان اس کو پتہ بھی نہیں چلے اور اندر سے بالکل ختم ہوتا چلا جائے۔ آج کل تو ترقی کا دور ہے، لوگ اپنے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، جانچ کرا لیتے ہیں، ہر طرح کی مشینیں ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے، اور وہ ایک مشین ہے نا جس کے اندر پورا کا پورا انسان لے جاتے ہیں، سونوگرافی کی کیا بولتے ہیں اس کو، انجیوگرافی، اور وہ اچھا صحیح تو نام ہے، وہ ایک بڑی سی مشین ہوتی ہے، خیر چھوڑو۔ تو سارے ٹیسٹ انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن پہلے کے لوگوں کو شوگر نہیں ہوتی تھی، یہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں ہوتی تھی، تھوڑے لوگوں کو ہوتی تھی، لیکن ہوتی تھی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، شوگر کے اندر یہ گھل گھل کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی بیماری ان کو کیا کر دیتی تھی؟ ختم کر دیتی، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اچھے ہیں چلتے پھرتے، شوگر میں انسان بیمار لگتا ہے، چلتا پھرتا کھاتا پیتا بولتا جاگتا سب باتیں اچھی، لیکن اس کی بیماری پکڑ میں نہیں آتی، انسان ختم ہو جاتا۔ اسی طرح سے ہمارے اعمال ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، دھیرے دھیرے وہ نیک اعمال ہماری زندگی سے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہو رہا ہے، اور آخرت کے حساب سے جو کچھ نیکیاں ہم نے اپنے ذخیرے میں اکٹھا کی تھی وہ کیا ہو رہی ہیں؟ خالی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال کے بارے میں ہمیں اشارہ کیا ہے کہ یہ اعمال تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ تصور کریں نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک صادر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو معصوم ذات ہے،
تمام انبیاء معصوم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی توحید کے پیغام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھائش کے لیے، ہم لوگوں کی تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے بھی شرک صادر ہو جاتا ہے، جو کہ ہونا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. اب آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں، ہماری قوم میں شرک کس طرح سے سرایت کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی مان رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے اپنے گھرانوں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں نہ جانے کن کن طریقوں سے شرک کیا ہو رہا ہے؟ گھس رہا ہے، اور ان کے اعمال ضائع. 2 اور 2 4 کی طرح، دن اور رات کی طرح واضح ہے کہ بھئی نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، بیماری اور دکھ کا مالک صرف اللہ ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والا صرف اللہ ہے، بارش روکنے اور برسانے والا صرف اللہ ہے، رزق دینے والا اور رزق روکنے والا صرف اللہ ہے. ہمارے لوگوں کے عقیدے بنے ہوئے، کسی نے میرا رزق باندھ دیا، کسی نے میری بیوی کی گود باندھ دی ہے، کسی نے میری بچی کی گود باندھ دی، پھونک باندھ دی ہے، کسی نے میری بہو کی پھونک باندھ دی ہے. اس کی کیا مجال ہے اور کیا طاقت؟ یہ شرکیہ جملے ہیں جو ہمارے اعمال کو کیا کر رہا ہے؟ ضائع کر رہا ہے. ہماری خواتین کو نہیں پتا ہے، بد عقیدگی کا شکار ہے، باباؤں کے چکر، درگاہوں کے چکر، تعویذ گنڈوں کے چکر. ارے صاحب دیکھو نا، اتنے سال ہو گئے شادی کو، میری بہو کے وہاں بچے پیدا نہیں ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ کسی اور کو بھی تو کر کے بتائے، ہمیں بھی تو کر کے بتائے، کسی مرد کو بھی تو کر کے بتائے. اللہ کے سوا اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، ایک پتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت سے نہیں جھڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جب ایک پتا درخت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں جھڑ سکتا تو کسی کی کیا مجال ہے کہ کسی کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کی پھونک کو باندھ دیا جائے اور وہاں اولاد کی بندش ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو میں چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں. یہاں پر بھی ہمارے وہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک خاتون کے بارے میں مجھے پتا چلا جس خاتون کی شادی ہوئی گوالیار، وہ خاتون آج اپنے مائکے میں یعنی اپنے اسی شہر کے اندر رہتی، وہاں نہیں رہ رہی ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ اس خاتون سے نہیں پوچھا میں نے، اس کے ملنے جلنے والوں سے، تو بتایا یہ کہ اس خاتون کے وہاں پہلا بچہ بچی کی شکل میں پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو گلا گھونٹ کر کے مارا. کہاں ہے ہماری قوم؟ تعجب ہے اس بات. یعنی بہو کو بچی پیدا ہو گئی تو ساس کو بچی کا پیدا ہونا پسند نہیں آیا، اس وجہ سے بچی کو گلا گھونٹ کے مار دیا. یہ چیز بچی کی ماں کو پسند نہیں آئی، وہ اپنے مائکے آ گئی کہ تم نے بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ کرا ہے، لہٰذا میں یہاں نہیں رہ سکتا. حالانکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ یہی رہتا. یہ جہالت ہماری اپنی قوم میں. ان محترمہ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ جس بچی کو میں گلا گھونٹ کر کے مار رہی ہوں، میں جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی تو میں بھی تو بچی تھی. اگر میں پیدا نہ ہوئی ہوتی تو آج میں ساس کیسے بنتی؟ تو بچی کا پیدا ہونا یا پہلی مرتبہ بچی کا پیدا ہو جانا، یہ ہمارے اپنے معاشرے میں کیا سمجھا جا رہا ہے؟ ایک سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو میں چاہتا ہوں بچیاں ہی بچیاں دیتا ہوں. 2 بچیاں ہو جاتی ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، دوسری شادی کرو، اس کو تو بچیاں ہی بچیاں ہو رہی ہیں، اس کو طلاق دو، اس کو بھگاؤ، اس کو چھوڑو. اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ بچیاں یہ تو خدا کا نظام ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو 7-8 بچیاں پیدا ہوئی، اس کے بعد میں بچے پیدا ہو گئے. تو ہماری معاشرے کی عورتیں ہمارے جس کلچر میں رہتی ہیں، کیونکہ ہمارا ایک کلچر کہیں نہ کہیں ہندوانہ کلچر سے میچ کھاتا ہے، تو ان کی تہذیب ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے. اس سرایت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 2-3 بچیاں اگر کنٹینیو ہمارے وہاں ہو گئی تو ہم گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے.
تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کی لوہے محفوظ میں لکھی ہے۔ قسم خدا کی دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مشین اور کوئی ایسی ایجاد ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئی ہے جو بچی کو بچہ بنا دے اور بچے کو بچی بنا دے۔ یہ بعد میں جو سرجریوں کے ذریعے آج کل یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ انسکسیسفل، ان کے سائیڈ افیکٹ خطرناک، اور چند مہینوں کے بعد ان کے سائیڈ افیکٹ موت کی شکل میں واقع ہو رہا ہے۔ تو خدا کے نظام سے اگر بغاوت کریں گے، خدا کے نظام سے ٹکرائیں گے، تو پھر اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ ہمارے اپنے سامنے آئیں گے۔ فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو میں چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں، بیٹیاں دیتے ہی نہیں۔ لوگ ترستے ہوتے ہیں کہ ہمارے وہاں تو بیٹی ہی نہیں ہے، اللہ کا بھی اب بیٹی دے دے، اب بیٹی دے دے، 5-6 بیٹے ہو جاتے ہیں، بیٹی ہی نہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں میں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی دیتا ہوں، دونوں مکس کر کے دے دیتا ہوں۔ 3 بیٹے دے دیے، 2 بیٹیاں دے دی، 2 بیٹے دے دیے، 2 بیٹیاں دے دی، 3 بیٹیاں دے دی، 3 بیٹے دے دی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہوں میں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ اور بانجھ بن صرف عورت میں نہیں ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بچے پیدا نہ ہو رہے ہوں تو سارا ظلم اور ساری مار دھاڑ اس عورت کے اوپر ڈال دی جاتی ہے جس کے بچے پیدا نہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہو سکتا ہے تمہارا بچہ ہی بانجھ ہو۔ نہ مرد ہونا الگ بات ہے، بانجھ ہونا الگ بات ہے، دونوں چیزیں سمجھنے کی۔ بانجھ ہونے میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہو جائیں بچے۔ بعض مرتبہ مرد بانجھ ہوتا ہے، عورت حیادار ہوتی ہے، عزت دار ہوتی ہے۔ ایسی خواتین میری اپنی نظروں میں ہیں، 10-10 12-12 سال ان کی شادی کو ہو گئے، اور جب انہوں نے اپنے ٹیسٹ کرائے ہیں تو وہ بالکل ان کے ٹیسٹ نارمل ہیں اور ان کی جانچیں صحیح ہیں، ان کے اندر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور کوئی خرابی نہیں ہے، اور ان کے شوہر کے اندر جو ہے نا خرابیاں ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، لیکن اپنی عزت بچا رہی ہیں اور اپنے عزت کی، اپنے شوہر کی عزت بچانے کے لیے اور اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی۔ اتفاق سے ایک خاتون نے مجھے بتایا، جب میں نے ان سے بہت زور دے کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کمی ادھر سے ہے لیکن آپ کسی سے ذکر مت کریں۔ تو ایسی خاندانی خواتین ہمارے اپنے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ساری مار دھاڑ اور سارا ظلم کس کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے؟ عورتوں کو اوپر تھوپ دیا جاتا ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، جس کو چاہے بچے دے سکتے ہیں، جس کو چاہے نہ دے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ قدرت والا، پاور والا انسان تو جو چاہے اس کی مرضی کرے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ علیم، جاننے والے بھی ہیں، کس کی اوقات ہے کس کو دیا جائے اور کس کی اوقات نہیں ہے کس کو نہ دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ضابطہ ہے۔ تو ہماری اپنی قوم شرک کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، درگاہوں پر جا رہی ہے، فلاں بابا صاحب کے وہاں جائیں گے، منت مانیں گے، وہاں جا کے سجدے کریں گے، وہاں جا کے دعائیں کریں گے، وہاں جا کے دھاگے باندھیں گے، وہاں سے دھاگے لائیں گے تو ہمارے فلاں کام ہو جائیں گے اور فلاں کام۔ اب تو یہ وہ نعرہ آپ نے دیکھا ہوگا، جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، دم مدار بیڑا پار۔ کیا یہ شرکیہ جملہ ہے؟ قسم خدا کی، بیڑا پار صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور بیڑا غرق بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ تو بیڑا پار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ اعمالوں کو، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال ہیں جو کہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اور ان مجابروں نے، ان درگاہ والوں نے، ان تعویذ گنڈوں والوں نے ایسا بہکا دیا ہے، ان کی روزی روٹی کے چکر میں ایسا الجھا دیا ہے کہ لوگوں کے عقیدوں میں خرابی پیدا کرنے میں زیادہ رول ان لوگوں کا ہے۔ یہ لوگوں کو مسائل کا حل بتانے کی بجائے اپنی دکان چلانے کے چکر میں ان کو ایسا پھنساتے ہیں، ایسا الجھاتے ہیں، ایسا بڑھلاتے ہیں، خود ہی بناوٹی چیزیں لے جائیں گے، بنائیں گے، ان کے ذہن کو کیچ اپ کریں گے اور ان کے ذہن کو ایسا ہائیجیک کریں گے کہ وہ ان کی باتوں میں آنے لگیں اور ان کی دکان چلتی رہے۔ پہلے چھوٹا پیکیج ان کو دیں گے 500,000 روپے کا، اس 500,000 روپے سے جب ان کو آرام نہیں ملے گا تو وہ واپس آئیں گے چل کے، صاحب آپ نے وہ پلیتے دیے تھے اور آپ نے وہ دھونے کے کاغذات دیے تھے، آپ نے وہ تکیے کے نیچے رکھنے کے تعویذ دیے تھے،
ان سے کچھ آرام نہیں لگا، کیا کرنا ہے؟ اب بابا صاحب کا ذہن کھلتا ہے کہ ہاں اب مرغی پھنسی جال میں۔ کہتے ہیں دیکھو بات بہت بڑی ہے، مجھے ایسا لگا کہ آپ خرچ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے میں نے آپ کا کام کم خرچے میں کرنے کی کوشش کری۔ اب وہ کام اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے، اس کو نکالنے کے لیے مجھے تمہارا گھر کھلنا پڑے گا۔ یہ ان کی اصطلاح ہے، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا پھندا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اب گھر کھلنا پڑے گا۔ آدمی دماغ خراب، کیسے کھلے گا گھر؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے گھر پر آؤں گا، آپ کا گھر چیک کروں گا، وہاں کوئی سایہ تو نہیں ہے، وہاں کوئی خرابی تو نہیں ہے، وہاں کوئی جن پریت تو نہیں ہے، وہاں کوئی جادو تو نہیں کیا ہوا ہے، کوئی ٹونا تو نہیں کیا ہوا ہے۔ اور وہ ساتھ میں کچھ ٹوٹکے بھی رکھ کے لائیں گے، کچھ مرچی، کچھ نیمبو اور کچھ اس طرح کی چیزیں لائیں گے دھیرے سے۔ اب وہ گھر دیکھتے رہیں گے اور دھیرے سے کسی کونے میں، کسی الماری میں، کہیں پر سائڈ پہ وہ ساری چیزیں پٹک دیں گے، ایک یہاں پٹک دی، ایک وہاں پٹک دی۔ اب دیکھنے کے بعد گھر والوں بلائیں گے، آؤ باجی آؤ، خالہ آؤ، دیکھو آؤ آؤ، دیکھو میں نے بولا تھا نا، دیکھو یہاں پر یہ نیمبو پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ دیکھو مرچی پڑی ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ نیمبو جو ہے نا کھیل گڑے پڑے ہوئے ہیں، کھیل لگے ہوئے۔ تمہارے گھر پر کسی نے کوئی ٹوٹکا کر دیا ہے اور اچھا ہوا تم ٹائم سے سنبھل گئے، ورنہ دھیرے دھیرے تمہارا سارا گھر بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ آج اسے تم تمام لوگوں کو جو ہے نا مرغی، مچھلی، گوشت یہ تو بند کر ہی دینا ہے، سب سے پہلا جھٹکا۔ دوسرے نمبر پر جتنی جلدی ہو سکے آپ آ کر کے میرے پاس اس کا پورا حل نکلا لو، ورنہ آپ کا گھر برباد ہونے سے اب بچ نہیں سکتا۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا، ان کا تو ذہن خراب کر دیا۔ میں ایک کپڑے والے کی دکان پر گیا تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب جیسے میں نے آج دکان کھولی تو یہاں پر میرے کو رائی کے دانے پڑے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کوئی رائی لے کر آیا ہو، شام کو جب تم دکان بند کر رہے تھے اس کی جیب سے گر گئی ہو یا اس کی تھیلی سے گر گئی ہو۔ ارے کہ نہیں یار مولوی صاحب مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا میں تمہیں لکھت میں دے سکتا ہوں، اللہ کی قسم اس رائی کے دانے سے تمہارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ تو ان کا ذہن صحیح ہو گیا۔ اب بتاؤ اگر کوئی بد عقیدہ انسان ہوتا یا کوئی پیشہ ور مولوی ہوتا جس کو اس کی دکان چلانا ہوتی تو وہ کہتا کہ اس کا حل میں کر دوں گا، بہت سستے میں کر دوں گا آپ کے لیے، ویسے تو 5,000 کا پیکیج ہے لیکن آپ میرے دوست ہو تو 2,500 میں کر دوں گا۔ لیکن میں نے ان سے 2.5 پیسے چائے بھی نہیں پی، میں نے ان کا ذہن میں نے کلیئر کر دیا۔ تو اس طرح کی بدعقیدگیاں ہمارے اپنے معاشرے میں بہت پڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں۔ تو میری آج کی تقریر کا ٹاپک یہ تھا کہ ہم آخرت میں جو اپنی نیکیاں ٹوٹی پھوٹی جو کچھ 150، 150، 1000 نیکیاں لے کر کے جائیں گے نا، ہمیں اتنی امید ہے کہ بس اتنی نیکیاں ہمارے پاس ہوں، وہ بھی صحیح سالم ہماری پہنچنے والی نہیں ہے نتیجوں کی وجہ سے۔ ہمیں اپنے عقیدے درست کرنا پڑیں گے اور اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ میری اپنی نیکیاں کس طرح سے بچ کے چلی جائیں۔ اس میں اور بھی باتیں تھیں لیکن وقت میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے آج بات یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔